जबल नूर और गारे हिरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जिसकी बुलंदियां आज भी अजीम वाक़यात और पाकीज़ा लम्हों की गवाह हैं। ये है जबल नूर, वो अजीम पहाड़ जिस पर गारे हिरा वाक़ है। यही वो मकाम है जहां इंसानियत की हिदायत के लिए पहली बार अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई थी और नबूवत का नूर फैला। ये पहाड़ और ये गार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जगह थी जहां वो दुनिया की खामोशियों से हटकर तन्हाई में अल्लाह के करीब होते और अपनी उम्मत के लिए हिदायत और रोशनी की दुआ करते। आज हम आपको जबल नूर और गारे हिरा के एक ऐसे दिलचस्प सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जहां हम उन लम्हों को करीब से महसूस करेंगे जब जिब्रील अमीन पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुए। इस वीडियो में आप सुनेंगे उन अजीम वाक़यात को जिन्होंने हमेशा के लिए तारीख को बदल कर रख दिया। तो हमारे साथ रहिए और तैयार हो जाएं इस मुक़द्दस सफ़र के लिए जहां ईमान की तजदीद होगी और दिल अल्लाह की क़ुर्बत की जुस्तजू में मुस्तग़र्रिक़ हो जाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा के मशरिक़ में 4.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक पहाड़ जिसके एक गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसत से कब्ल इबादत किया करते थे और कुरान मजीद की पहली वही भी इसी पहाड़ पर नाजिल हुई। जबल नूर दामन में कुछ फैलाव रखता है और फिर उसके बाद करीबन सीधा ऊपर को उठता चला गया है, ताहम इसकी चोटी नोकीली नहीं। पहाड़ के दामन में निस्फ किलोमीटर तक रास्ता हमवार है और आगे चढ़ाई शुरू हो जाती है। ऊपर चढ़ने का रास्ता मशरक़ी समत से है और चक्कर खाते हुए ऊपर जाता है। जबल नूर से गारे हिरा की तरफ बढ़ते कदम दिल की धड़कनों को तेज ही नहीं करते, ना हमवार भी कर देते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पड़ाव यही है। बैतुल्लाह मतन है, गारे हिरा हाशिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को शहर अमन बनाने की दुआ फरमाई थी। अल्लाह के जिस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को बनिए नौ इंसान का हकीकी रास्ता करार दिया गया, जबल नूर ने उस पैगंबर के कदमों का रास्ता देखा था। वो रहमतुल लिल आलमीन की गुजरगाह था। गारे हिरा खैमे की तरह है मगर जबल नूर के अंदर नहीं, इससे ज़रा परे और पहलू में वाक़ है। सतह समंदर से जबल नूर की बुलंदी 639 मीटर है। निस्फ किलोमीटर तक हमवार रास्ता बुलंदी की तरफ माइल रहता है, फिर चढ़ाई शुरू होती है जो चक्कर खाती और कहीं कहीं घेरदार होकर बुलंद होती चली जाती है। इस तवील और बुलंद रास्ते पर सिर्फ इश्क का हौसला और मोहब्बत की हिम्मत ही मौसर है। इतना ही नहीं, गारे हिरा कोई पहाड़ की चोटी पर वाक़ नहीं बल्कि बुलंदी की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक ऐसा मकाम आता है जब मगरिब की सिमत तकरीबन 70 मीटर नीचे जाना पड़ता है। कदम कदम पर हौसला टटोलना पड़ता है, नशेब में उतरकर फिर बुलंदी का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। फिर जबल नूर के एक पहलू में वो स्याही माइल चट्टानें नजर आती हैं जिसके दरमियान कुदरती तौर पर सिर्फ एक आदमी के गुजरने का रास्ता है। यहाँ से गुजरते हुए फिर जरा सी घबराहट होती है मगर उसके साथ ही वो गार भी दिखाई देता है जिसकी रफ़तें आसमान को छूती हैं। गार की लंबाई बमुश्किल 2.25 मीटर और ऊंचाई भी आगे बढ़ते हुए कम होती चली जाती है। आदमी ठटक कर सोचता है कि 1400 साल कबल इस वीराने में सियाह चट्टानों के दरमियान इस बुलंदी पर यही मकाम इबादत का ज़ौक़े तन्हाई कैसे तलाश करता है। फिर किसी के लिए यहाँ हफ्तों क़याम कैसे मुमकिन है। बुलंदियों पर आसमान से 4 निगाहें नीचे ज़मीन पर टिक नहीं सकती। ना हमवार सांसें सीने में इश्क का अलाव और ज़ोर से भटका देती हैं। आम आदमी कहाँ, वो सिर्फ पैगंबर है। जबल नूर जिन्हें अपने दामन में समेट सकता है, गारे हिरा जिनका खलवत गदा हो सकता है। नाज़रीन, ये गार पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि उस तक पहुंचने के लिए 60-70 मीटर नीचे मगरिब की समत जाना पड़ता है। नशेब में उतरकर रास्ता फिर बुलंदी की तरफ जाता है जहां गारे हिरा वाक़ है। गार पहाड़ के अंदर नहीं बल्कि उसके पहलू में तकरीबन खैमे की शक्ल में और जरा बाहर को हटकर है। कमोबेश निस्फ मीटर मोट और 1.25 मीटर तक चौड़े
اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ مستوی الساقین مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے، جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا اور قاعدہ تقریباً 1 میٹر ہے۔ غار کی لمبائی 2.25 میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ ناظرین، غار حرا کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی سے ملتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاجر کے طور پر کام کرتے تھے، فلسطین اور شام کا سفر کرتے تھے۔ غار حرا کی پرسکون اور پرامن فطرت نے اسے سعودی عرب کی مصروف گلیوں سے دور خاموشی سے سوچنے اور غور کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اس طرح جلد ہی جبل حرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری اعتکاف بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل نور پہاڑ پر اکثر تنہائی کی تلاش میں چڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر مراقبہ کرتے، دنیا کی خلوتوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو سچی روشنی کے لیے وقف کر دیتے، جو طویل عبادتوں اور دعاؤں پر مشتمل تھی۔ جوانی کے ابتدائی سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے خوابوں کی شکل میں وحی کیا کرتے جو سچ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تنہائی پسند کرنے لگے اور اسی طرح غار حرا کے اندر دھیان اور حقیقی روشنی کی تلاش میں گھنٹوں اور دن گزارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں طویل مدت تک قیام کے لیے اپنے ساتھ سامان بھی لے جاتے تھے اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے تھے۔ بت پرستی سے شروع سے ہی نفرت تھی، اس لیے کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے۔ اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح رہنمائی کرتی، خدا واحد کی عبادت کرتے، مگر ایک خلش سینے میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چین رکھتی تھی۔ اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا انسانی عموماً کس طرح خدا واحد کو چھوڑ کر صنم پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی ہے۔ آخر وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرستی اور نیک عملی پھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھلائے؟ یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موزن تھے، اور خلوت کدہ حرا میں انہی کیفیات کے ساتھ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف یاد الہی رہتے، اور کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حاضر ہو کر عزوقہ حیات دے جاتی، اور کبھی خود بنفس نفیس جا کر چند روز کا سامان خوردنوش لے آتے اور حرا میں پھر مشغول عبادت ہو جاتے۔ چنانچہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی حرا زبان سے اس کیف آگی منظر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے برسوں اٹھایا ہے۔ مشہور محدث و مورخ حافظ امام الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ان مختصر الفاظ میں حسن و خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور شباب میں خلوت پسند ہو گئے تھے اور قوم سے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے، کیونکہ وہ قوم کے اس کھلی گمراہی کو دیکھ کر کہ وہ بت پرستی میں مبتلا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار ہے کڑتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول کا زمانہ قریب ہو جاتا تھا، مشیت الہی سے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت پسندی میں اضافہ ہو جاتا۔ بہرحال یہی وہ خلوت کدہ عبادت تھا جہاں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی الہی کا نزول ہوا، اور بالترتیب سورہ اقرا اور سورہ مدثر کی چند آیت سنانے کے لیے بشیر و نذیر بنا دیا۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کا یہ حال تھا کہ ایک جانب خلو تنہائی، ایک جانب تہائے راز میں معرفت الہی کے لیے استغراق، صراط مستقیم کی جستجو، نوع انسانی کی اصلاح حال کی تڑپ اور طلب تھی، اور دوسری جانب افراد قوم و ملک کے ساتھ راست گفتاری، صداقت شعاری، حسن معاملت اور اصابت فکر جیسے اخلاق کریمانہ و صفات حمیدہ سے متصف معاشرتی زندگی کا مظاہرہ تھا، اور ان امتیازات کی وجہ سے ہر فرد کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قدر و منزلت تھی کہ با اتفاق رائے الصادق الامین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ اور کل جو دشمنی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوی نبوت کی بنا پر ہوئی،
वो आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ कतन नहीं थी और सभी उनकी तकदीस व तथहीर के कायल थे। यही हालात व वाक़यात थे जब उम्र मुबारक 40 मंजिलें तय कर चुकी थी। रमज़ान का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में मशगूल इबादत थे कि अचानक आपके सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ता नमूदार हुआ और उसने बशारत दी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकलैन की रुश्द व हिदायत के लिए चुन लिया और रिसालत व पैगंबरी के मनसब कुबरा पर फाइज किया। ये वाक़या चूँकि नौ इंसानी की तारीख़ में हैरत व इनकलाब का बाइस साबित हुआ और उसने ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज रिफ़त की उस हद तक पहुँचा दिया जहाँ आलम अदियान की तमाम इस्लाहात व इनकलाबात इस हस्ती का फैज़ रहमत नज़र आते हैं। इसलिए तारीख़ व हदीस की रोशन सफ़ात ने इस वाक़े की तमाम तफसीलात को बसनद सही अपने सीने में महफूज रखा है। चुनाचे फ़न हदीस व तारीख़ इस्लाम के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर व मकबूल किताब अल-जामिउल अल-सही में सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सनद से इस वाक़े को जिन अल्फाज में नकल किया है उसका तर्जुमा दर्ज झेल है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू में सच्चे ख्वाबों का सिलसिला जारी रहा। कोई ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखते थे मगर वो अपनी ताबीर में इस दर्जा रोशन और सही साबित होता जैसे कि तुलुए सुबह के लिए सफ़ेद सुबह का ज़हूर होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलवत महबूब हो गई। हिरा में मशगूल इबादत रहने लगे। गाहे गाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलो अयाल के पास भी तशरीफ़ ले जाते। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ तोशा तैयार करती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको लेकर फिर गार में वापस तशरीफ़ ले जाते। इस तरह गार में मशगूल इस्तग़राक़ व इबादत थे कि अचानक एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा का फरिश्ता नमूदार हुआ और कहने लगा, इक़रा, पढ़िए। नबी उम्मी ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि जब मैंने फरिश्ते से ये कहा तो उसने मुझको गिरफ्त में ले लिया, जिसकी शिद्दत से मुझको तकलीफ होने लगी। फिर मुझे छोड़कर मुझसे दोबारा कहा, पढ़िए। मैंने वही जवाब फिर दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। तब उसने फिर वही अमल किया और गिरफ्त छोड़कर तीसरी मरतबा फिर जुमला दोहराया। मैंने भी वैसा ही साबिक जवाब दिया। गर्ज के 3 मरतबा यही गुफ्तगू और यही अमल होते रहने के बाद चौथी मरतबा फरिश्ते ने सूरह इक़रा की ये चंद आयतें तिलावत की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। उसने इंसान को खून बस्ता से पैदा किया। उसने इंसान को खून बस्ता से पैदा किया। पढ़ और तेरा परवरदिगार बहुत करम करने वाला है, जिसने कलम के जरिए इंसान को इल्म सिखाया, इंसान को वो सब कुछ सिखाया जिससे वो नावाकिफ था। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर दहलवी रहमहुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में बहुत ही लतीफ़ इरशाद फरमाते हैं। मौज़अल कुरान में लिखते हैं, अव्वल जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाए तो यही 5 आयतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लिखा पढ़ा ना था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कलम से भी इल्म वही देता है, यूं भी बग़ैर वसाइल के भी वही देगा। गर्ज के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात को दोहराया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन नशीन हो गई। उसके बाद जब हिरा से फारिग हुए तो यह हालत के क़ल्ब शिद्दत वही से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान में दाखिल होते ही फरमाया, मुझको कपड़ा उठाओ। हज़रत खदीजा ने फ़ौरन कपड़ा उठा दिया। जब कुछ सुकून हुआ तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तमाम वाक़या सुनाया और फिर फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है, यानी मुझे ये खौफ है कि शायद मैं वही के बार को बर्दाश्त न कर सकूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से खौफजदगी की कैफियत दूर हो गई तो आपने फरमाया, ऐ खदीजा, ये मुझे क्या हो गया है। फिर सारा किस्सा आपने उनको सुनाया और कहा, मुझे अपनी जान का डर है। उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, आप खुश हो जाइए, खुदा की कसम आपको खुदा कभी रुस्वा ना करेगा। आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं। एक रिवायत में ये इजाफा है कि अमानत अदा करते हैं, बेसहारा लोगों का बार बर्दाश्त करते हैं, नादार लोगों को कमा कर देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और नेक कामों में मदद करते हैं। फिर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लेकर वर्का बिन नौफिल के पास गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे। ज़माना जाहिलियत में मसीही हो गए थे।
عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خالی الذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جس کا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے کے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس قصے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کم سن خاتون نہ تھیں، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریک زندگی تھیں۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعمل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وہی لے کر آیا ہے۔ اس طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے، بچپن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے چلے آ رہے تھے اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی مددگار اور حامی تھا، ان پر کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے، مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی و قبائلی حیثیت رکھتے تھے، ان پر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کفار نے ان کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی اور قبائلی وجاہت و اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزند پہنچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے حرما نصیبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔
جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند و دانشور، امین و صادق، صادق و امین اور جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کرنے لگے، تاکہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب نہ آئیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے اور جلوہ انور ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے۔ کفار و مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو بھی ختم ہو جائے گا۔ سورہ قمر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذل مزاج میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے لوگو، خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 16603۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اجڑی لائے؟ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت ہی بدبخت، شقی القلب اور ملون تھا، وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لیے اپنے چہرے مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ پر کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھٹے مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری و ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ صحیح بخاری۔ کفار قریش نے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی بھی کوشش کی۔ کفار نے چاہا کہ عمارہ بن ولید کو ابو طالب کے سپرد کر دیں اور اس کے عوض ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ کفار قریش نے ابو طالب کی خدمت میں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت آپ کے حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔ آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کی حماقت سے دو چار بتلاتا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جیسا کہ آیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ کے قریب ہوا
تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فق تھا، وہ ایسا مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے، وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھے۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ سیرت ابن ہشام۔ مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے تو کبھی آپ کی گردن مبارک پر کپڑے کا پھندا لگاتے۔ کفار قریش نے مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے برگشتہ کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی خاص شخص اس کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچے۔ جب کفار قریش کی تجویز منظور نہ ہوئی، اس پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار تھے، کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مکہ سے نکال کر شیب ابو طالب نامی گھاٹی میں محصور اور مقید کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق بھی یہ طے پایا کہ نہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کو ان کے یہاں شادی کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو۔ چنانچہ جب بھی مکے میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا کہ دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ پھر تاجر کی طرف سے ایسا ہی ہوتا، لہٰذا لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاتے۔ وہ بھوک سے بےتاب تڑپتے اور بلکتے ہوئے تھے اور ان کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ بچے سسک سسک کر رونے لگتے۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ بھوک پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ گھاس پھوس و درختوں کے پتے اور چمڑا کھا کھا کر گزارا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ مستقل 3 سالوں تک جاری رہا۔ ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبوت کا اولین زمانہ انتہائی کٹھن تھا۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہمارا موضوع غار حرا ہے تو ہم اسی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ناظرین، غار حرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آدمی سوچتا ہے کہ مکہ کے جمع قبائلی نظام کی عصبیت، تفوق و برتری کے قبائلی فخر سے پست اور بات بات پر خون سے لت پت ہوتے معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے برگزیدہ بندے کو جب پکارنا چاہا تو پہلا لفظ کیا منتخب کیا؟ اللہ اکبر! یہ نبوت کے جاہ و جلال کو دیکھنے کا دن ہے۔ غار حرا رازدار ہے، جبل نور اس کا امین ہے۔ عہد کے عہد بیت جائیں گے، دور بدل جائیں گے، بادشاہتیں باقی نہ رہیں گی، مگر جبل نور کھڑا رہے گا۔ غار حرا کا فخر بھی باقی رہے گا۔ کوئی اس مقام کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ جب مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے تو یہ سنگلاخ چٹانیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنی باہیں کیسے کھول کے رکھتی تھی۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی نہیں، پہلا مقام بھی منتخب ہے، غار حرا۔ اللہ اکبر! ناظرین، جبل نور پہاڑ کے تنگ گزرنے والے داخلی مقام سے جبل حرا اندھیرا اور بھیڑ لگتا ہے تاکہ اس کے اندر کافی جگہ ہے، تاہم اس کے اندر کافی جگہ ہے۔ غار حرا کو دبلی پتلی جسم والے لوگوں کے لیے عبور کرنا آسان ہے، جبکہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو تو گزرنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے۔ اگرچہ غار حرا کا راستہ مکمل طور پر چٹانوں سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہ کافی سورج کی روشنی کو وہاں سے گزرنے دیتا ہے۔ ایک بار جب آپ کامیابی سے تنگ راستے کو عبور کر لیں گے تو غار حرا کا دروازہ نظر آئے گا۔ اس مقدس جگہ میں داخل ہونے کے لیے چند قدم آگے بڑھیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے اور پہلی وحی پر اترے تھے۔ جبل حرا کا اندرونی علاقہ اس راستے سے کہیں زیادہ ہوادار اور ٹھنڈا ہے جو اس کی طرف جاتا ہے اور اسے آرام کرنے، نماز پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہترین جگہ بناتا ہے۔
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत करने के लिए गार हिरा को इसलिए ख़ास फरमाया कि इस गार को दीगर गारों पर इजाफी फजीलत हासिल है, क्योंकि इसमें लोगों से दूरी, दिल जमाई के साथ इबादत और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत होती थी। गोया गार हिरा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए 3 इबादतें जमा हो गईं, तन्हाई, इबादत और बैतुल्लाह की ज़ियारत, जबकि दीगर गारों में ये तीनों बातें नहीं। गार हिरा 4 गज लंबा और 2 गज चौड़ा है। ये गार जबल हिरा में क़िबला रुख वाक़ है। इसे जबल नूर भी कहते हैं। ये पहाड़ मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील के फासले पर है। लेकिन अब मक्का मुकर्रमा इतना वसी हो गया है कि इसकी हुदूद इस जबल नूर को छूने लगी हैं। कुफ़ार मक्का का जुल्म सितम जब हद से बढ़ गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला के हुक्म से हिजरत फरमाई। उस वक्त गार हिरा ने इल्तिजा की कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आइए। गार हिरा में हज़रत जिब्राइल और मिकाइल अलैहिमुस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक करके उसे धोया। गार हिरा गार सौर से अफजल इसलिए है कि गार सौर ने 3 दिन तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम चूमे, जबकि गार हिरा सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से ज़्यादा अरसा मुशर्रफ हुआ। गार हिरा की तरफ आने वाला जब पहाड़ पर चढ़ता है तो ये अपनी फजीलत के बायस आने वाले के गम को दूर कर देता है। रब ताला ने कोहे तूर पर तजल्ली फरमाए तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जबले हिरा है। इसमें ज़ोहर के वक्त दुआ करने वाले की दुआ कबूल होती है और आवाज़ दी जाती कि जो शख्स हमसे दुआ करता है हम उसके लिए दुआ कबूल करते हैं। हिरा में नूर इलाही का मरकज़ कायम है और अल्लाह की कसम इसके ऊपर ठहरना बहुत पसंदीदा है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत की सादत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में